السلام علیکم، ویلکم بیک اسٹوڈنٹس۔ فیڈرل بورڈ کے موسٹ ریپیٹڈ کنسیپچل کوسچن آپ سے شیئر کیے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے نومیریکلس کی کلیئرٹی کر دیتا ہوں کہ بیٹا نومیریکلس کو اس طرح شو کیا جاتا ہے کہ پہلے چیپٹر کا نمبر ہوتا ہے، پھر پوائنٹ لگا کے نومیریکل کا نمبر، جیسے 3.2 ہے تو تھرڈ چیپٹر کا سیکنڈ نومیریکل۔ اور دوسرا کچھ اسٹوڈنٹس کا تھا کہ ایگزامپل موجود نہیں ہے، تو بیٹا جیسے سیکنڈ چیپٹر میں 2.5 ایگزامپل 2 بار نمبر ہوئی ہوئی ہے، اس لیے پھر وہ 2.7 تک گیا ہے کہ ہم نے نمبرنگ کریکٹ کروائی ہوئی تھی اپنے اسٹوڈنٹس کو۔ آپ کے لیے شارٹ، لانگ، نیومیریکل اور اب کنسیپچل کوسچن 4 ویڈیوز شیئر کی جا چکی ہیں۔ ان 4 ویڈیوز کو اگر آپ لوگ مکمل تیار کر لیتے ہیں، انشاءاللہ 100% اٹیمپٹ کے لیے پریپیئر ہوں گے، اور پھر بھی اگر کوئی نہیں پریپیئر ہوتا تو یہ ہوگا۔ سو ویلکم بیک۔ فرسٹ آپ کا کنسیپچل کوسچن ہے کہ شو دیٹ پریفکس مائکرو از 1000 ٹائمز سمالر دین پریفکس ملی۔ اس طرح کا کوئی بھی آ سکتا ہے، یہ بھی کہہ سکتا ہے پریفکس ملی از ملین ٹائمز گریٹر دین پریفکس نینو، اس طرح کے کوئی بھی سوال۔ تو یہ ایک کنسیپچل کوسچن ہے جو امپورٹنٹ ہے۔ سیکنڈ ہے آپ کے پاس ہاؤ رینڈم ایرر کین بی ریڈیوس۔ ایک رینڈم ایرر اور ایک سسٹمیٹک ایرر، یہ دونوں ایررز کی ریڈکشن ان دونوں ٹاپکس کے بالکل آخری 2-3 لائنز میں دی ہوئی ہے۔ یہ ضرور آپ نے تیار کرنا ہے کہ ہاؤ رینڈم ایرر کین بی ریڈیوس۔ تھرڈ کوسچن ہے آپ کے پاس ڈفرینشیٹ بٹوین پریسیژن اینڈ ایکوریسی ود دا ہیلپ آف ایگزامپلس۔ پریسیژن اور ایکوریسی میں آپ نے ڈفرینس کرنا اور ان کی ایگزامپلز دینی ہیں۔ ان کے حوالے سے خیال رکھیں کہ میں چیپٹر وائز کوسچن اس میں بھی رکھے گئے ہیں۔ اب یہ پہلے 3 کوسچنز فرسٹ چیپٹر میں سے تھے، تو یہ آپ کو ڈھونڈنے میں مشکل نہ ہو۔ نیکسٹ اب سیکنڈ چیپٹر پہ آتے ہیں، تو بوائے مووز فرام فور سم ٹائم گیو 2 سچویشنز ان وچ ڈسپلیسمنٹ از 0 بٹ دا ڈسٹینس از ناٹ 0۔ ایک سچویشن میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ فار ایگزامپل کوئی بندہ سرکولر موشن موو کر رہا ہے، سرکل میں موو کر رہا ہے، تو سٹارٹنگ پوائنٹ اور اینڈنگ پوائنٹ سیم ہوگا، تو اس کا ڈسپلیسمنٹ تو نہیں ہوگا لیکن ڈسٹینس ضرور کور ہوا ہوگا۔ دوسرا پوائنٹ یقیناً آپ لوگوں نے تیار بھی کیا ہوں گے۔ نیکسٹ ففتھ کوسچن ہے سیکنڈ چیپٹر سے، از اٹ پاسبل ٹو ایکسلریٹ این آبجیکٹ وداؤٹ اسپیڈنگ اٹ اپ اور سلوئنگ اٹ ڈاؤن۔ اسپیڈ چینج کیے بغیر ایکسلریشن ہو سکتا ہے؟ تو بالکل ہو سکتا ہے، جب ہم ڈائریکشن چینج کریں گے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ سینٹریپیٹل ایکسلریشن بیٹا اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ سکس کوسچن آپ کے پاس ہے 2 stones of 1 kg and 10 kg drop from 1 kilometer height which will hit the ground with greater velocity and which come first۔ یہ سوال بھی سیکنڈ چیپٹر میں سے ہے، ایک کا میث زیادہ ہے اور ایک کا میث کم ہے۔ کون سا پتھر جو ہے گریٹر ویلوسٹی سے آئے گا اور کون پہلے پہنچے گا، یہ آپ نے بتانا ہے۔ فرکشن ابھی کانسیپٹ میں نہیں لینی۔ سیونتھ ہے ڈیڈیوس نیوٹنس فرسٹ لا آف موشن فرام دا نیوٹن سیکنڈ لا آف موشن۔ بہت اہم سوال ہے بیٹا، بہت اہم سوال ہے۔ اس میں صرف آپ نے فورس، ایکسٹرنل فورس کو 0 کنسیڈر کرنا ہے جو فرسٹ لا کی کنڈیشن ہے، اور اس کے بعد ایکسلریشن کے ذریعے وی ایف از اکولز وی آئی آ جائے گا۔ تو یہ آپ کے پاس تھرڈ چیپٹر سے تھا۔ نیکسٹ کوسچن ہے وائی کرکٹ بیٹر گلوز پیڈڈ وتھ فوم۔ تو آپ نے بتانا ہے کہ فوم کی وجہ سے ایک تو امپیکٹ کم ہوتا ہے، انجریز سے بچ سکتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ مومنٹم بھی ریڈیوس ہو جاتا ہے ڈیو ٹو فارم۔ نیکسٹ کوسچن آپ کے پاس ہے ویئر ول بی اور ویٹ بی گریٹر آن نیئر آن ارتھ اور نیئر مون۔ تو ارتھ کی گریوٹی زیادہ ہے اور مون کی گریوٹی کم ہے، سو ارتھ کے پاس ویٹ زیادہ ہوگا۔ اینڈ واٹ اباؤٹ میس؟ میس ایک فزیکل کوانٹٹی ہے جو کسی چیز پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی، سو یہ سیم رہے گی۔ نیکسٹ کوسچن ہے ایکسپلین وائی اٹس ہیئر ٹو پش اے کار، اٹس ایزیئر، سوری یہ ٹائپنگ مسٹیک ہے، ایزیئر ٹو پش اے کار آن فلیٹ ٹائر ٹو انفلیٹڈ ونس، واٹ ہیپنس ٹو فرکشن فورس۔ فلیٹ ٹائرز پہ یہ اسٹیبلٹی کے حوالے سے سوال ہے، اسٹیبلٹی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ بیس ایریا زیادہ ہوتا ہے، فرکشنل فورس بڑھ جائے گی لیکن اسٹیبلٹی زیادہ ہوگی۔ نیکسٹ کوسچن آپ کے پاس 11 ہے۔ اب یہ چیپٹر وائز کوسچن ہے بیٹا، اس میں آپ نے ڈھونڈتے ہوئے خیال رکھنا ہے کہ ہر چیپٹر سے 2 یا 3 کوسچنز لیے گئے ہیں جو موسٹ ریپیٹڈ اور موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ وائی ڈور ناکس آر فکس ایٹ دا ایج آف دا ڈور، واٹ ہیپنز وین اٹ اٹیچ ٹو میڈل۔ تو ایج آف ڈور میں آپ کو پتہ ہے کہ مومنٹ آرم زیادہ، کم فورس میں زیادہ ٹورک امپیکٹ ہوتا ہے، اور مڈل میں ہی نہیں ہوتا۔ نیکسٹ آپ کے پاس کوسچن، اچھا یہ 2 کوسچنز ایک ہی ٹاپک کے ایک ہی بات کو ڈفرینٹ ایگزامپل سے اس لیے شیئر کیا گیا تاکہ آپ کو کلیئر کیا جا سکے کہ نہیں آپ کو کوسچن ضروری نہیں ہے سیم اسی طرح کے ہے، ایگزامپل میں کوئی نمبر یا کوئی اسی طرح
ٹاپک بدل دیں گے. جیسے ہاؤ پن شیپ آف دا تھم پن از ہیلپ فل ٹو پینیٹریٹ. اوبویسلی جو تھم پن کا ایریا پینیٹریٹ ہوتا ہے اس کا ایریا کم ہوتا ہے, اور اس طرح شارپ نائف بھی جو ہے اس کا ایریا کم ہوتا ہے, بلنٹ نائٹ کا ایریا زیادہ ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے پریشر میں ڈفرینس آ رہا ہوتا ہے. نیکسٹ کوشچن ہے, از لکوڈ ہیز ڈینسٹی if the liquid has the density twice of mercury, what will be the height. یہ فارمولا ہے بیسکلی P is equals to rho GH. اگر ڈینسٹی ہم ڈبل کریں گے تو ہائٹ ہماری ہاف ہو جائے گی بیرومیٹر میں. نیکسٹ آپ کے پاس کوشچن ہے, ورک ڈن آن دا باڈی آئدر اسپیڈ اٹ اپ اسپیڈ اٹ ڈاؤن, سو ایکسپلین ورک ڈن بائی دا سینٹریپیٹل فورس آن آربیٹل سیٹلائٹ. تو ہوتا یہ ہے کہ ورک ڈن بیسکلی کوئی چیز موو کرنا ہوتی ہے اپنی جگہ سے, سینٹریپیٹل فورس میں سرکولر موشن ہوتی ہے, اس میں ورک ہم سپریٹلی فائنڈ کرتے ہیں, لینئر میں نہیں فائنڈ کرتے. نیکسٹ آپ کے پاس کار ایز کائنیٹک انرجی, واٹ فیکٹرز آف کائنیٹک انرجی کوڈ چینج اف اٹس ویلوسٹی ڈبل. ہاف ایم وی اسکیئر کا فارمولا ہے, ویلوسٹی اگر ڈبل ہوگی تو 2 کا اسکیئر 4, یعنی کائنیٹک انرجی 4 ٹائمز انکریز ہو جائے گی. سو یہ کوشچنز بہت اہم ہیں, یہ کئی بار آیا ہوا ہے, اور اس طرح کے کوشچن ایم سی کیوز میں بھی آتے ہیں. نیکسٹ ہے, ہاؤ کین انکریزنگ دا پاور آف مشین امپیکٹس از انرجی کنزمپشن. پاور کا فارمولا ہوتا ہے انرجی اوور ٹائم. اگر مشین زیادہ پاور ہے, اس کا مطلب ہے وہ کم ٹائم میں زیادہ انرجی یوز کری ہے, تو یہ ہمیں انرجی کنزمپشن کے بارے میں بتاتی ہے. نیکسٹ, کین وی انکریز انٹرنل انرجی آف اے سبسٹانس وداؤٹ انکریزنگ ٹیمپریچر. تو اس کی یقیناً آپ نے تیاری کیا ہوگا. دیکھیں جب ہم شیک کرتے ہیں نا کسی چیز کو, تو ایٹمز کی انرجی بڑھ جاتی ہے, اور انرجی کا مطلب وہ بیسکلی انٹرنل انرجی کائنیٹک اور پوٹینشیل انرجی کا سم ہوتی ہے, تو اس کی انٹرنل انرجی بڑھ جاتی ہے. نیکسٹ ہے, مرکری از ریپلیس ود الکوہول. تو اس کے پوچھنا چاہ رہا ہے کہ اس کی سینسٹیوٹی اور رینج میں کیا فرق آئے گا تھرمومیٹر میں. تو اوبویسلی الکوہول بہت لائٹ مٹیریل ہے, اس کی سینسٹیوٹی بہت زیادہ ہوگی, اور رینج اس کو بہت کم پہ ہمیں مطلب بہت تیزی سے وہ انکریز کرے گی اس کی ہائٹ. تو ہم اس لیے مرکری ہی زیادہ تر یوز کرتے ہیں تاکہ ایک مناسب رینج ہو. نیکسٹ کوشچن ہے, وائی -273.15 ڈگری از کالڈ ایبسولوٹ زیرو. بیٹا یہ لوئسٹ پاسبل یا کیلکولیٹڈ ٹیمپریچر ہے, اسے ایبسولوٹ زیرو کہتے ہیں, کیونکہ یہ ہمارے ورلڈ کا لوئسٹ پاسبل ہے اور یہ اچیو نہیں ہوتا. QD ٹیمپریچر اس کے قریب ہوتا ہے, وہ آپ آگے جا کے پڑھیں گے. واٹ از دا نیوٹرل زون اور فیلڈ فری زون. جہاں پہ میگنیٹک فیلڈ کینسل ہو جائے, جیسے سیم پول میں درمیان میں میگنیٹک فیلڈ ایک دوسرے کو کینسل کر دیتی ہے, اسے نیوٹرل یا فیلڈ فری زون کہتے ہیں, اور یہ سائڈس پہ ہوتی ہے اپوزٹ پولز کے لیے. واٹ از دا جیو میگنیٹک ریورسل فنومینا. یہ ایک یونیورسل فنومینا ہے کہ ارتھ اپنی میگنیٹک فیلڈ کی ڈائریکشنز لاکھوں سال بعد چینج کرتی ہے. لاسٹ ریورسل کے بارے میں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے, تقریباً 7.5 لاکھ سال بعد چینج ہوئی تھی. نیکسٹ کوشچن آپ کے پاس ہے, وائی دا ارتھ جیوگرافیکل اور میگنیٹک ایکسس AXIS ہے آر ناٹ کوئنسیڈنٹ. بیسکلی کیا ہے کہ جیوگرافیکل تو وہی ہے نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ, لیکن جو میگنیٹک ایکسس ہے وہ 11.3 ڈگری ٹلٹیڈ ہے. نیکسٹ کوشچن, وٹ فیکٹر اسٹرینتھ آف میگنیٹک فیلڈ آف الیکٹرو میگنیٹ ڈپینڈس. تو وہ نمبر آف ٹرنس پہ ڈپینڈ کرتی ہے, وہ آپ کے فلکس یعنی میگنیٹک فیلڈ پہ ڈپینڈ کرتی ہے, اور آپ کے ایریا پہ ڈپینڈ کرتی ہے جو یہ میگنیٹک فیلڈ ہے. نیکسٹ ہے, ڈیفائن ہائپوتھیسز اینڈ گیو این ایگزامپل. ہائپوتھیسز کو آپ نے نہ صرف ڈیفائن کرنا ہے بلکہ یاد رکھنا ہے, یہ لاسٹ چیپٹر ہے, لاسٹ چیپٹر میں سے ایگزامپل ساتھ ضرور کرنی ہے. آپ جتنا ایکسپلین کر پائیں گے اتنا بہتر آپ کو مارکس ملیں گے. اور لاسٹ کوشچن آپ کے پاس ہے, وٹ ڈیٹرمائنز دا ویلیڈیٹی آف اے تھیوری. تھیوری کی ویلیڈیٹی کے کیا فیکٹرز ہیں, کیسے پتہ لگے گا تھیوری ویلیڈیٹی ہے یا نہیں, اسے لا بنایا جا سکتا ہے یا نہیں. سو یہ آپ نے ضرور تیار کرنے ہیں. بیسٹ آف لک گائز. یقیناً آپ لوگوں کے لیے اب یہ 4 ویڈیوز جو شیئر کر دی گئی ہیں, شارٹ لانگ نیومیریکل اور کنسپچولز, ان کو بھرپور تیار کریں, آپ لوگ بہت اچھے مارکس لے سکتے ہیں. بیسٹ آف لک گائز. اللہ حافظ.